Assalamu alaikum everyone, welcome to another session of Islamic Studies and today's topic of discussion is responsibilities of civil servants. آپ سب لوگ جو ہیں وہ اسپائر کر رہے ہیں civil servants بننے کے لیے، تو ایسی کون سی رسپانسبلٹیز ہیں جو اسلام کہتا ہے کہ آپ جب سروس میں چلے جائیں گے انشاءاللہ تو آپ نے ان کو فلفل کرنا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ جو کانسیپٹ ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کا اسلام کے اندر، اس کی ضرورت کیوں ہے، اس میں قرآن میں کیا انڈیکیشن ہمیں نظر آتی ہے، کیوں جو ہے اللہ کہتا ہے کہ آپ نے ریگولیٹ کرنے ہیں پبلک افیئرز ایز اے اسٹیٹ. دیکھیں قرآن کی آیت ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یعنی ٹرانسلیشن کیا بنتی ہے اس کی؟ They are those who, if established in the land by us, would perform prayer, pay alms, encourage what is good and forbid what is evil. تو یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو دنیا کے اندر پاور دی جائے، کوئی اس طرح کی رسپانسبلٹی دی جائے کہ آپ جو ہیں آرگنائز کریں سوسائٹی کو، تو آپ نے نماز پڑھنے کا کہنا ہے، زکوٰۃ کا کہنا ہے، اچھے کاموں کا حکم دینا ہے، برے کاموں سے روکنا ہے. تو ان اے سینس پبلک ایڈمنسٹریشن کی بھی یہی فلاسفی ہے کہ جتنے بھی لوگ آپ کی ریاست کے اندر ہیں ان کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا کہ وہ اپنے دین کے اوپر عمل درآمد ہو سکیں، کسی کا حق نہ مارا جائے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، اور جو ان کے معاملات ہیں ڈیلی لائف کے وہ اسموتھلی چلتے رہیں. تو اس سینس میں اسلام کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک کال ہے، ان کی پریکٹس ہے کہ ڈفرینٹ کوالٹیز وہ کہتے ہیں ایک سول سرونٹ میں جو بھی پبلک آفس کے اندر جائے اس میں سرٹن کوالٹیز ہونی چاہیے. وہ کون سی کوالٹیز ہیں؟ اس کے بعد ایکسپیرینس یا اسکل سیٹ ہونا چاہیے معاملات کو ڈیل کرنے کا. اگر وہ ایکسپیرینسڈ نہیں ہے یا اس کے پاس نالج نہیں ہے، اسکلز نہیں ہے، تو وہ پھر پبلک ایڈمنسٹریشن کو صحیح طرح سے مینیج نہیں کر پائے گا. پھر اس کے پاس الرٹنس ہونا چاہیے. ایک سول سرونٹ کے پاس شوڈ بی الرٹ ٹو دا ڈینجرز، ٹو دا سرکمسٹانسز، جو بھی گلوبلی لوکلی ڈائنامکس چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ الرٹنس ریکوائرڈ ہے. نیکسٹ از پاور آف کمپریہینڈنگ پرابلمس. ایک عام آدمی کی زندگی میں، ایک عام انسان، آپ کا جو شہری ہے اس کی زندگی میں کس طرح کی پرابلمس ہو سکتی ہیں، ان سب کا نالج، کمپریہنشن اس کو ہونی چاہیے. اینڈ لاسٹلی ہی شوڈ بی فری فرام گریڈ اینڈ لسٹ. اگر وہ اپنا مفاد چاہے گا سروس کے تھرو تو پھر پبلک سروس ڈلیوری نہیں ہو پائے گی. کانسیکوینٹلی اس کے اندر کسی بھی طرح کی لالچ نہیں ہونی چاہیے. رسپانسبلٹیز کی جہاں تک بات ہے اسلامک پرسپیکٹو کے اندر ایک سول سرونٹس کی، سب سے امپورٹنٹ رسپانسبلٹی اس کی ہے کہ اپ ہولڈ شریعہ. شریعہ کیا ہے؟ اسلامک لا. اسلامک لا کے اندر ہر طرح کی اچھی چیزیں اور بری چیزیں ڈیفائنڈ ہیں کہ کون سی چیزیں ہونی چاہیے، کون سی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر شریعہ جو ہے وہ اڈیپٹیبل بھی ہے، وہ خود جو ہے پرووائڈ کرتی ہے پیرامیٹرز کہ کوئی نیا سیناریو اگر آپ کے سامنے آ جائے اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے ان لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ. کانسیکوینٹلی ایک سول سرونٹ جب ریاست میں جائے گا اپنے کام کرنے کے لیے، اس کو ڈفرینٹ طرح کے چیلنجز ملیں گے. ان چیلنجز میں جو شریعہ ہے، اسلامک لا ہے، اس کی پیروی کرنا نمبر 1 پرائیورٹی ہے. اور اسی کو فالو کرتے ہوئے، شریعہ کو فالو کرتے ہوئے a civil servant should be just judicious actions لینے، کسی ایک سائڈ کو فائدہ نہ پہنچانا بلکہ میرٹ کے اوپر فیصلے کرنا، جس طرح سے اللہ نے قرآن اور حدیث کے اندر ہدایت دی ہیں کہ یہ جو ہیں پیرامیٹرز ہیں جسٹس کے، ان کو فلفل کرنا. اسی طرح سے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ایک سول سرونٹ کا رسپانسبلٹی ہے، اس کا کام ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز ڈفرینٹ طرح سے اپیئر ہو سکتی ہیں. کوئی پروٹیسٹ موومنٹ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر کوئی جو ہے ٹیررسٹ لیٹ سے آپ کی کمیونٹی کے اندر آ گئے ہیں، ان سب کے ساتھ ڈیل کرنا، لا آف لینڈ، رول آف لا کو اپلائی کرنا، وہ ایک سول سرونٹ کی رسپانسبلٹی ہے. کیونکہ پبلک جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کا کام کیا ہے؟ سوسائٹی کے اندر ہارمنی، انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا لوگوں کے لیے کہ وہ اپنی معاملات زندگی کو صحیح طرح سے چلا سکیں. اور وہ تبھی چلا سکیں گے جب لا اینڈ آرڈر سوسائٹی میں موجود ہوگا. Another responsibility of a civil servant is to defend the frontiers of the state. آپ کی جو ریاست ہے اس کی ٹیریٹوریل سوورینٹی کو مینٹین رکھنا،
وہ بھی آپ کے سول سرونٹ کی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ جب تک اسٹیٹ کے اندر اس کی انٹیگریٹی، اس کی ٹیریٹوریل سوورینٹی مینٹین نہیں ہو پائے گی، لوگ سیف فیل نہیں کریں گے، لوگوں کو اطمینان نہیں ہوگا، چین کی نیند نہیں سو پائیں گے. ٹھیک ہے. another responsibility is to collect زکوٰۃ اینڈ ادر ٹیکسز، کیونکہ جو ریاست نے چلنا ہے، ریاست کے چلنے کے لیے ریونیو سورسز کا ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اسلام نے شریعہ کے اندر اسپیسیفائی کیے ہیں کون سے ڈفرینٹ سورسز ہیں ریونیو کے، جو کہ آپ ایڈمنسٹریٹو سسٹم کے اندر ڈیٹیلڈ میں پڑھ کے آ چکے ہوں گے. اب انہی جو سورسز ہیں ریونیوز کے، ان کو اکٹھا کرنا، زکوٰۃ کلیکٹ کرنا، ڈفرینٹ ٹیکسز کو کلیکٹ کرنا، وہ سول سرونٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اینڈ دین سوشل ویلفیئر. سوشل ویلفیئر کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ کے پسماندہ علاقے ہیں، جو آپ کے غربا ہیں، فقراء ہیں، ان لوگوں کی مدد کرنا، ان لوگوں کی مدد کے لیے ڈفرینٹ پروگرامز لانچ کرنا. کنٹمپریری سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیں تو جیسے احساس پروگرام ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، یہ والے پروگرامز کو رن کرنا فار دا سوشل ویلفیئر، لوگوں کی ویلفیئر کے لیے، وہ بھی سول سرونٹ کا ایک کام ہے. دین ٹو پرووائڈ ایجوکیشن، کیونکہ کوئی بھی سوسائٹی جو ہے وہ تبھی جا کے ایک سویلائز سوسائٹی ہوگی جب وہاں پہ ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے گی. اور اسلام بہت زیادہ ایمفسس دیتا ہے ایکول ایجوکیشن پہ. اسلام تو کہتا ہے کہ اگر تعلیم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو آپ چلے جائیں. تو اسی لیے ریاست کے اندر جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، جتنے بھی ایجوکیشنل انیشیٹوز ہیں، دے شوڈ بی اوور سین بائی اے سول سرونٹ، اور ان کو صحیح طرح سے اپلائی کرنا. دین انفورس موریلٹی، جیسے اللہ کہتے ہیں امروا بالمعروف ونہی عن المنکر. ٹھیک ہے، بدی سے روکنا، اچھائی کی تبلیغ کرنا، وہ بھی ایک سول سرونٹ کا کام ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے ایز اے سول سرونٹ کی سوسائٹی میں کوئی بری چیز تو نہیں ہو رہی، کوئی فحاشی تو نہیں پھیلائی جا رہی، ان چیزوں کو روکنا اور اچھائی کی جو ہے اس کو فروغ دینا، وہ بھی سول سرونٹ کا کام ہے. اینڈ لاسٹلی سول سرونٹ شوڈ بی آنیسٹ اینڈ ڈیلیجنٹ. اپنی جو بھی رسپانسبلٹیز ہیں، جو آپ کے سپیریئرز آپ کو کام دے رہے ہیں یا آپ کی ریاست چاہتی ہے کہ وہ والے کام کریں، ان کو ٹائملی، آنیسٹلی فلفل کرنا ان ڈیوٹیز کو، یہ بھی سول سرونٹ کی ایک رسپانسبلٹی ہے. اب یہ ساری جو رسپانسبلٹیز ہم نے ڈسکس کی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ آپ نے اویئر رہنا ہے کہ صرف آپ نے بات کر کے نہیں آنی، صرف ایکسپلینیشن دے کے نہیں آنی، بلکہ اس ایکسپلینیشن کو بیک کرنا ہے ود قرآنک ایویڈنس، ود پروفیٹک ایگزامپل، یا پھر آپ صحابہ کرام کی ایگزامپلس دیکھ لیں، یا کسی اور اسکالر کی جو بھی اسلامک ریفرنسز آپ کے پاس موجود ہیں، ایگزامپلس موجود ہیں، ان کے تھرو آپ نے ان ساری چیزوں کو بیک بھی کرنا ہے.